سیرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ آپ پورا ہفتہ شرعی باتیں سنتے ہیں، شریعت کے متعلق، سیرت مطہرہ کے متعلق اور فقہی مسئلے مسائل۔ ہفتے میں ایک دن ہم نے رکھا ہوا ہے سیٹرڈے کا کہ چلو بھئی اس دن محفل ذکر کر لیا کریں، اور ایک دن خالی چھوڑ دیا کہ چلو بھئی کوئی اپنے پرسنل کام ہے شام کے وقت میں تو وہ بھی کر لیا کریں۔ یہ پورا ویک اس لیے مصروف رکھا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو، کچھ نہ کچھ سمجھنے کو، کچھ نہ کچھ لرن کرنے کو، اڈاپٹ کرنے کو، عمل کرنے کو ملے۔ کوئی اچھی بات، کوئی ایسی بات جو میرے دل میں اتر جائے، کوئی ایسی بات جو مجھے سمجھ آ جائے، تاکہ میں شریعت پر، طریقت پر، سنتوں پر عمل پیرا ہو سکوں۔ یاد رکھیے گا، میں بہت ساری شرعی باتیں سنوں لیکن عمل سے خالی رہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ شرعی باتیں فائدہ نہیں دے رہی۔ طریقت کی باتیں سنوں، عمل نہ کروں، اس کا مطلب طریقت سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ سنتوں کو سنوں کہ حضور نے ایسے فرمایا، حضور نے ایسے کیا، فلاں معاملہ تھا جس پر حضور نے خاموشی اختیار کی تو وہ جائز عمل ہو گیا، تو میں نے عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب کمی رہ گئی میرے اندر۔ یہ جتنی بھی باتیں آپ سنتے ہیں، جتنی باتیں آپ دیکھتے ہیں، جتنی باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں، ان پر عمل ضرور کیا کریں۔ ہاں بھئی نہیں بھئی میں تو بڑا کمزور ہوں عملوں میں، چلو کوئی تھوڑا بہت ہی صحیح، کوئی ایک چھوٹی سی بات، چھوٹا سا عمل ہی صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ تبدیلی رونما ہونی چاہیے، امپروومنٹ، کوئی بہتری آنی چاہیے۔ اگر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب کہ بھئی میں صحیح رستے پر نہیں ہوں، کہیں نہ کہیں میرے اندر بہت ساری ابھی کمیاں، کوتاہیاں اور قدورتیں ہیں جو مجھے راہ حق پر چلنے سے روک رہی ہیں۔ تو خدا را اپنا محاسبہ خود ہی کیجئے۔ انسان سے بڑا کوئی اور پیمانہ نہیں ہے، اس کے ضمیر کے کٹہرے میں اس کو کھڑا کر لیں تو وہی اسے بتا دیتا ہے کہ ہاں بھئی یہ کام تم نے اچھا کیا اور یہ کام تم نے بالکل ٹھیک نہیں کیا، خراب کیا۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ خود ہی کرنا چاہیے اور لازم کرنا چاہیے تاکہ ہمیں نظر آئے کہ بھئی ہمیں اب تک کیا لرن کرنے کو ملا، کیا فائدہ نصیب ہوا، کیا بہتری یا امپروومنٹ آئی ہمارے کردار و اخلاص میں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں جی۔ اللہ 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 سید عرب و عجم آپ ہیں حضرت محمد سرور دو سرا آپ ہیں عرب و عجم جن بشر کے پیشوا دو جہاں محمد محترم جیت آدم سب عرب پہ سب جم اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی
من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال سبحان نعيمي حبيب اللہ دارا چشم التفا در بلا ناگہانوں در جمیع حادثہ آپ ہیں محبوب حق شاف روز جزا ناگہانی آفتوں میں آپ تارے آسرا ہے مصیبت والدی امید دا ہے شفیع بہانی آفتاں کی تیر پناہ اللہ صلی وسلم اللہ من اللہ حبیبک اللہ خیر الخلق كلهم مولانا صلی وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق سبحان كلهم سبحان اللہ پاک استقامت دیجیے، اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے اور عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ اگر ہم محنت کریں دنیا کے مال و متاع کے لیے تو وہ مل جاتا ہے، وہ مل جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے رجوع کی، جستجو کی، کوشش کی، محنت کی، مل جاتا ہے۔ دنیا کا مال اور متاع تو کسی کھاتے میں نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے قرب اور محبت میں، کچھ بھی نہیں، زیرو ہے بالکل۔ اسی طرح آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ کی محبت و عشق کے آگے دنیا کا مال کچھ بھی نہیں۔ ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا تردد کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے، تو جو سب سے قیمتی ہے اللہ کا قرب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق، جو سب سے قیمتی ہے، وہ بغیر کوشش کے مل جائے، بغیر محنت کی مل جاتا ہے، اس کے لیے کوئی جستجو نہیں کرنی پڑتی۔ آپ کو بات سمجھانا یہ مقصود ہے کہ بھائی اللہ اور اس کے محبوب کا قرب اور محبت پانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں، جستجو کریں، محنت کریں، مل جاتا ہے۔ اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، حضور کی محبت و عشق بھی ملتی ہے، لیکن کوشش کریں، محنت کریں، طلب کریں اللہ کی بارگاہ سے۔ اتنا قیمتی سودا اور ایسے ہی مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اللہ قدرت رکھتا ہے، کسی کے لیے آسان کر دیتا ہے، کسی کو کہتا ہے اچھا نہیں، محنت کر اور محنت کر، لگا رہو، قطرہ 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 کر کے اس کو دیتا ہے۔ تو ہمیں لگے ہی رہنا ہے۔ میں مثال نماز کی دیتا ہوں، بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں، روز ہی پڑھتے ہیں، 5 وقت پڑھتے ہیں، چلے کچھ احباب ایسے بھی ہوں گے جو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، جو اشراق بھی پڑھتے ہوں گے، چاش بھی پڑھتے ہوں گے، توابین کے نفل بھی پڑھتے ہوں گے، بہت ایکسٹرا آرڈنری پڑھتے ہوں گے، قیام اللیل کرتے ہوں گے، چلے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن پھر کتنی نمازیں پڑھنی چاہیے، کتنی دنوں تک پڑھنی چاہیے، کتنے سال پڑھنی چاہیے؟ اس کا مطلب وہ تو فرض ہیں، وہ تو چھوڑنی نہیں ہے، وہ تو مر جائیں لیکن پھر بھی نہیں چھوڑنی۔ تو اگر نمازوں کے متعلق ایسا ہے تو پھر
ہمیں اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے، کتنی کوشش کرنی چاہیے؟ اس کا مطلب کرتے ہی رہنا چاہیے، لگے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو استقامت دے۔ بس یہ ذکر و فکر، یہ قرآن، یہ نماز، یہ درود پاک، یہ نعتیں، یہ نشید، یہ درس قرآن، دورہ حدیث، یہ سب معاملات ہم نے کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی نہ صرف اللہ کا قرب اور محبت نصیب ہوگی، نہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق نصیب ہوگا، بلکہ دنیا، قبر اور آخرت کی خیر بھی، بھلائی بھی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل باصفا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نعت شریف سنتے ہیں جی حیدر بابا سے بھی۔ حیدر بابا کوئی نعت شریف کے 2 بول آپ بھی تبرکن ہمیں سنا دیں بھی۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدم اسی سرکار۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے بچے، جیتے جی میرا بیٹا، بسم اللہ۔ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی، تو جہاں تکاب کیال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماں مہر میں تیری روشنی، ہوئی قدم تجھ پہ پیمبری، نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی، کرے کون تیری برابری، کرے کون تیری برابری، یہ نہیں کسی کی مجال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو کلیل ہے، تو کلیم ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو حبیب رب کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، نہیں کوئی تیرا مثال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کے ذوق میں برکت دے، اللہ پاک آپ پر، آپ کے بہن بھائیوں پر، آپ کے والدین پر اللہ پاک خاص الخاص لطف و کرم عطا فرمائے، آپ کے پورے گھر اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی، دین و دنیا کی بھلائی، دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوں۔ آمین۔ بہت اچھا، شاباش شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلے ویک بات کر رہے تھے لطیفہ قلب کی، کافی ساری روشنی اس پہ ڈالی، لیکن وہ موضوع اگر ہم 2-3 ویک اور بھی ڈسکس کرتے رہیں تو وہ ختم ہونے والا موضوع نہیں ہے۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو قلب ہے، جو دل ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا راز ہے جو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا محبوب جانتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو۔ جو دل ہے اس کی تو بڑی گہرائی ہے، بڑی حکمتیں ہیں اس میں، بڑی گہرائی ہیں اس میں۔ کون جان سکتا ہے اس کی گہرائی کو؟ کون جان سکتا ہے اس کی حکمتوں کو؟ بھئی کتنا عظیم ہوتا ہوگا ایک سچے سچے مسلمان مومن کا دل، کہ اللہ فرماتا ہے میں مومنوں کے دلوں میں سما جاتا ہوں۔ کتنا عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم میں بتاتا ہوں، میرے سننے میں آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا، کیا کعبۃ اللہ تو مجھے بہت عزیز ہے، کیونکہ تجھ پر حقیقت کعبہ کی تجلی آتی، اللہ کا خاص کرم اترتا ہے، لیکن تجھ سے زیادہ ایک مومن کا قلب مجھے عزیز ہے، کیونکہ وہ تجھ سے بہت گنا زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ مومن کا قلب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا فرمایا تو یہ فرمایا کہ میں عرش معلیٰ پر لا مقام، بہت ساری مختلف روایات ہیں۔ اسی طرح مومن کے قلب میں، تو یہ کتنی عظمت والی بات ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا نور سما جائے۔ اللہ لا شریک ہے، لا متناہی ہے، ہاتھ پاؤں ناک منہ سے پاک ہے، نور العلا نور ہے، وہ اپنی شان کے لائق کیسے کسی مومن کے قلب میں سماتا ہوگا، اس کا نور کیسے اس میں سرعت کرتا ہوگا، کیسے اترتا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ بھئی مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی اس کا مطلب اللہ کا نور دل میں اترا، پھر وہ جب دیکھتا ہے تو وہ دل کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی، آپ کی ایک کتاب ہے اسرار الاسرار، سیکرٹ آف دا سیکرٹ، اس میں آپ نے یہ قلب کی نگاہ کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ جو میں نے پہلے بتائی کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے صرف دل اور نگاہ کو کیوں فرمایا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ کان پاک نہیں، ناک پاک نہیں، زبان پاک نہیں؟ نہیں، صرف ان دونوں چیزوں کا خاص مخصوص ذکر فرمایا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اس کا مطلب کہ دل میں اللہ کا نور آتا ہے اور نگاہوں سے نکلتا ہے، نگاہوں سے وہ نور کام کرتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے ولی کی صحبت و سنگت سینکڑوں سال کی عبادتوں سے، ریاضتوں سے اور عطاعت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر، بھئی وہ نگاہ میں اثر کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نگاہ کہیں نہ کہیں دل سے کنیکٹڈ ہے، اور دل کہیں نہ کہیں انوارات اور تجلیات کا مسکن ہے۔ اس لیے ولیوں کے دیکھنے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے جو اولیاء اکرام ہیں وہ اطمینان میں رہتے ہیں، اطمینان میں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اطمینان۔ کہاں کا اطمینان؟ روز محشر جہاں افراتفری ہوگی وہاں بھی وہ اطمینان، نہ کوئی ڈر ہوگا نہ خوف، اطمینان میں ہوں گے۔
اللہ کے جو دوست ہیں وہ دوست جبھی بنتے ہیں جب وہ اپنے دلوں کو اللہ کے نور سے پر نور کر لیتے ہیں. اور بندہ مومن تو کوشش کرتا ہے، یہ کرم اس بارگاہ سے اترتا ہے. بندہ صرف کوشش کرتا ہے بھئی میں اپنے دل کو نفاق سے پاک کر لوں، قدورتوں سے پاک کر لوں، غفلتوں سے پاک کر لوں، دنیا کی ہوا حرص سے پاک کر لوں، تکبر سے پاک کر لوں، میں متقی ہو جاؤں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لوں، میرے دل میں کسی کے لیے غیبت نہ ہو، کسی کے لیے نفرت نہ ہو، بس صرف محبت ہی محبت، اللہ کی محبت، اس کے محبوب کی محبت، دین سے محبت، قرآن سے محبت، نماز سے محبت، سجدوں سے محبت، اللہ کے دوستوں سے، ولیوں سے محبت، اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ، اپنے والدین سے محبت، صرف محبت ہی محبت. میں دلوں میں نفرتیں پال لوں تو نفرت بھرے دل میں اللہ آئے گا، اللہ کا نور آئے گا، اللہ کے انوارات تجلیات آئیں؟ نہیں بھائی نہیں. کوئی کتنی ہی بڑی زیادتی کیوں نہ کر دے، بس چھوڑ دیں اس کو، بھول جائیں اس کو. نفرتیں دل میں نہیں پالنی، قدورتیں دل میں نہیں پالنی، تکبر دل میں نہیں رکھنا، بس صاف ستھرا کریں. کیسے صاف ہوگا؟ اللہ اللہ اللہ، اللہ کے ذکر سے صاف ہو. کیسے صاف ہوگا؟ نماز قائم کرنے سے صاف ہوگا. کیسے صاف ہوگا؟ قرآن کی تلاوت سے صاف ہوگا. کیسے صاف ہوگا؟ روزے رکھنے سے صاف ہوگا. کیسے صاف ہوگا؟ شب بیداری کرنے سے، رات کو تہجد کے وقت میں اٹھ کے نفل پڑھنے سے صاف ہوگا. کیسے صاف ہوگا؟ درود پاک کی تسبیحات معاملات کرنے سے صاف ہوگا. یہ سارے راستے، صدقہ خیرات کرنے سے صاف ہوگا، زکوٰۃ دینے سے. جیسے مال پیور ہوتا ہے اسی طرح دل بھی پیور ہوتا ہے. اچھا، یہ تو باتیں تھی دل کی. میں نے بتایا نا کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ دو چار اور بھی محفلیں، دو چار اور بھی اسی طرح نشستیں ہوتی رہیں تو بات صرف دل کی ہی مکمل نہیں ہو سکتی. آگے کی باتیں تو بہت بڑی دور کی بات ہے. دل کے بعد اور بھی روحانی لطائف ہیں. لطیفہ روح ہے، لطیفہ سری ہے، لطیفہ خفی ہے، لطیفہ اخفا ہے، لطیفہ نفسی ہے، لطیفہ قالبی ہے. بہت سارے لطائف. یہ تو بات ہوگی لطائف کی. اس کے بعد نفی اثبات بھی ہیں، مراقبات بھی ہیں، درود پاک بھی ہیں. بہت سارے سبق ہیں، بہت سارے سبق ہیں. اور یہ سارے کے سارے سبق اہل طریقت کراتے ہیں. اہل طریقت یہ سارے اسباق کراتے ہیں. بس کوئی کرانے والا مل جائے تو یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے. یہ سبق کرانے والا کو مل جائے. بہت سارے سلاسل ایسے ہیں جو یہ لطائف کا سبق جانتے بھی نہیں، کہلاتے اہل طریقت ہی ہیں، لیکن وہ یہ کیا کہنا چاہیے، یہ جو نصاب ہے طریقت کا، اس کو جانتے بھی نہیں، اس سے آشنا بھی نہیں. بہت سارے اہل طریقت ہیں. بہت کم ہیں جو اپنے سلسلے کے نصاب کو جانتے ہیں. بہت کم ہیں جو جانتے ہیں. اچھا، ان میں سے اور بھی بہت کم لوگ ہیں جو اس کی پریکٹس میں ہیں، یعنی جاننے کے باوجود اس کی پریکٹس سارے نہیں کرتے. ہاں بھی مجھے پتا ہے لطائف ہوتے ہیں، عالم امر کے لطائف ہیں، عالم خلق کے لطائف ہیں، تمام سلسلوں کے لطائف مجھے پتا بھی ہوتے ہیں. بھائی اس کی پریکٹس کرتے ہیں آپ؟ نہیں جی. اچھا، اگر کوئی یہ کہہ دے ہاں میں کرتا ہوں جناب، یہ پریکٹس بالکل میں لطائف کی پریکٹس میں ہوں، اچھی بات ہے، آگے اپنے مریدوں کو کراتے ہیں؟ نہیں. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسٹلی اینڈ میجورٹی لوگ اس نصاب سے، اس لطائف کے اسباق سے نا واقف ہیں، اور جو واقفیت رکھتے ہیں وہ پریکٹس میں نہیں ہے. اگر کوئی پریکٹس میں ہے تو وہ آگے یہ سبق، یہ لطائف، یہ محنت، یہ پریکٹس آگے بانٹتے نہیں ہیں. تو کیسے لوگوں کو پتا چلے گا؟
آج اگر میں بیٹھ کر لطائف کی بات کر رہا ہوں اور پہلے کبھی کسی نے لطائف کی باتیں نہیں سنی، وہ تو ونڈر ہوگا کہ یہ صوفی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کون سی چیز ہے، یہ لطیفہ کیا ہوتا ہے، لطائف کیا ہوتا ہے، یہ کون سے اسباق ہیں، میں نے تو کبھی نہیں سنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھئی ہیں، یہ روحانی اسباق ہیں، یہ بڑے قیمتی اسباق ہیں، لطائف ہیں یہ۔ اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محبت سے توجہ فرماتا ہے تو وہ ان لطائف پر ہی توجہ فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، اور دل میں خلوص اخلاص کتنا ہے، محبت کتنی ہے، وہ دیکھتا ہے۔ مفہوم یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لطیفہ قلب پر نگاہ اللہ اپنے کرم سے ڈالتا ہے، اللہ اپنی شان کے لائق ڈالتا ہے، اور جس کے دل کی طرف، جس کے قلب کی طرف نگاہ رب تعالیٰ کی آتی ہوگی، اس دل پر کیا کرم ہوتا ہوگا، سبحان اللہ، خود ہی سوچیں۔ اللہ پاک ہمیں ان لطائف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لطائف اتنے قیمتی ہیں کہ حضور سلطان باہو سرکار اپنے ملفوظات میں بڑی تفصیل سے اس پر کلام لکھا۔ تشریح میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کے جو خاص کلام ہے عارفانہ معرفت کا کلام، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بھی میرے مرشد کی توجہ اور محبت ایسی ہے کہ میرے سارے لطائف، جب وہ میری طرف محبت سے دیکھتے ہیں، میرے سارے لطائف روشن ہو جاتے ہیں۔ اور مرشد دا دیدار ہے باہو، مینو لاکھ کروڑاں حجاں ہو۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے سلطان العارفین، اتنی بڑی بات۔ کہیں فرماتے ہیں کہ مرشد، وہ کلام تھوڑا ذرا مشکل ہے لیکن میں نے پڑھا ہوا ہے، میں بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھولاں تے ایک کجاں ہو۔ یعنی میں اپنے مرشد کا دیدار اس طرح کرتا ہوں کہ جیسے میرے ہر رونگٹے کے نیچے ایک ایک لاکھ آنکھیں ہیں، اور میں ہر آنکھ سے اپنے مرشد کا دیدار کرتا ہوں۔ تو کبھی ایک کھولتا ہوں، کبھی ایک بند کرتا ہوں، کبھی پھر کھولتا ہوں، کبھی پھر بند کرتا ہوں۔ اور جب وہ مرشد کی بات کر رہے تو خالی صرف بات اپنے شیخ کی نہیں کر رہے، یہ معرفت میں مرشد کا دیدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اولیاء الزام، صحابہ کرام، پیران کبار، سب کا دیدار ہے۔ تو یہ جو دیدار ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں تو میرے لوں لوں سے اللہ کے نام مبارک کی جو پکار اٹھتی ہے، میرے ہر رونگٹوں سے، ہر بلڈ سیل سے جو ذکر کی قطار نکلتی ہے، جو ذکر آتا ہے، جو حلاوت آتی ہے، جو انوارات اور تجلیات کی بارش ہوتی ہے، وہ بڑی افضل و اعلیٰ ہے، اور وہ میرے مرشد کریم کے، میرے سرکار کی توجہ سے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک لطیفے کی یہ حالت ہے۔ اگر لطیفہ روح کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا موت تو جسم تک ہے، روح تک تو نہیں ہے۔ تو اگر روح کا ذکر جاری ہو گیا، پھر اس کا مطلب یہ تو عالم برزخ میں بھی جا کے ہر وقت ذکر ہی کرتی رہے گی، کہیں بھی رکھے اللہ پاک سے اپنے کرم سے، وہ ذکر میں مشغول رہے گی۔ تو یہ تو سبق پھر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو روح سے آگے بھی مقام ہے، مقام سر ہے، مقام خفی ہے، مقام اخوا ہے۔ پھر یہ تو 5 لطائف عالم امر کے ہیں، اور 5 ہی عالم خلق کے ہیں، ایک لطیفہ نفس اور ایک لطیفہ قالبی۔ لطیفہ نفس جو ہے وہ 4 چیزوں کا مرکب ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ اور جو لطیفہ قالبی ہے وہ سلطان الاذکار ہے، ایک لطیفہ وہ۔ 5 عالم امر کے، 5 عالم خلق کے، اور یہ 10 لطائف ہیں اولٹو گیدر۔ کتنے اہل طریقت ہیں یہ سبق کراتے ہیں۔ نفس کی بھی آگے 4 حالتیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ نفس کی منزلیں کراتے ہیں؟ اچھا بھئی، یہ تو
لطائف کی بات ہوگی، ہاں جی، نفس کی حالتوں کی بات ہوگی، پھر نفی اثبات ہے۔ نفی اثبات تو بہت بڑی طاقت ہے۔ کلمہ طیبہ کا ورد، کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ لا الہ، یہ نفی ہے۔ الا اللہ، یہ اثبات ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ نفی اثبات بھی کرائی جاتی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کی بھی آگے 4 ڈیمانڈز ہیں، 4 دعائیں ہیں۔ لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ ان چاروں میں سے ایک نیت آپ نے رکھنی ہوتی ہے، دعا رکھنی ہوتی ہے کہ کون سی، میں کس حصول کے لیے یہ نفی اثبات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے تصورات ہیں، اپنا تصور کریں کہ میں اپنی نفی کر رہا ہوں، اپنے نفس کا تصور کریں کہ نفس کی نفی کر رہا ہوں، شیطان کی نفی کر رہا ہوں۔ پھر مراقبات ہیں، 36 مراقبات ہیں، جو پہلا سلسلہ نقشبندی عالیہ شریف کا، اس کے 36 مراقبات ہیں۔ مراقبات کا مطلب وہ جو مخزن خزانہ ہے، وہ جو پوشیدہ خزانہ ہے، اس کی کھوج میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جانا۔ مراقبے میں کچھ نہیں پڑھا جاتا، بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں مراقبے میں کچھ نہیں پڑھا جاتا، صرف انتظار کیا جاتا ہے، بیٹھ کر نیت کر کے، دعا کر کے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کو، اپنے نفوس کو، اپنے تمام لطائف کو جھکا کر، ایمپٹی کر کے برتنوں کو اس کی بارگاہ میں بس پیش کر کے بیٹھے رہیں کہ یا اللہ اس پر کرم کر دے۔ لطائف کا مطلب ہے انتظار کرنا، اللہ کے کرم کا انتظار کرنا، اس کے انوارات کا انتظار کرنا، اس کی بارگاہ سے اس کی تجلیات کا انتظار کرنا۔ اور مراقبات ایسے ہیں کہ بعض لوگ 2 4 5 منٹ ہی بیٹھ سکتے ہیں، اور بعض لوگ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ مراقبے کا ایک، کیا کہنا چاہیے، ایک اورا ہے، ایک خاص حلاوت ہے، ایک خاص چاشنی ہے۔ تو مراقبات بہت عرفہ والا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنا دل اللہ کی بارگاہ میں حضوری کے لیے پیش کر دیں، جیسے آپ اپنا دل آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کے دربار میں حضوری کے لیے پیش ہو جائے۔ عالم تصورات میں جیسے آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اپنے تمام لطائف کو جھکا کر، ڈاؤن کر کے، بالکل اللہ کی بارگاہ میں، جیسے کوئی کاسا آگے کر کے خیرات کے لیے طلب کر رہا ہو کہ یا اللہ اس میں کرم ڈال دے۔ اپنے لطائف کو، لطائف کا مطلب بھی برتن ہوتا ہے، ظروف، اپنے لطائف کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا، یا اللہ اس میں کرم ڈال۔ 1 دن کیا مراقبہ، 2 دن کیا، 10 دن کیا، 6 مہینے کیا، سال کیا، 10 سال کیا، 20 سال ہو گئے مراقبات کرتے ہوئے۔ سوچیں ذرا، خیرات آتی ہے اس بارگاہ سے؟ یقیناً آتی ہے یقیناً آتی ہے، لازم آتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول ہو گئی، اچھا بھی وہ میں نے یہ دعا مانگی تھی قبول ہو گئی، اسی طرح مراقبے کی بھی جو منتیں ہیں، جو مرادیں ہیں، وہ قبول ہوتی ہیں، عطائیں ہوتی ہیں، انوارات کی بارش ہوتی ہے، انوارات اور تجلیات قلب میں ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا نور، اللہ۔ ایک اور سادہ سی بات بتاؤں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جن کے دلوں پر پھر اللہ کا نور ہوتا تھا نا، ان کے چہروں سے نظر آتا ہے، چہروں سے نظر آتا ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا بس یہ باتیں کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں، اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ ان کے پاس بیٹھ جائیں تو ایک راحت و سکون محسوس ہوتا ہے، نہ ختم ہونے والا سکون۔ ان سے دعا کرا لیں تو دعائیں مستجاب الدعوات ہو جاتی، مستجاب الدعوات، قبول ہو جاتی، مقبول ہو جاتی ہیں دعائیں۔ ان سے توجہ مل جائے تو اندر کی جو کیمسٹری ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہیں وہ اولیاء اللہ جو خاص اطمینان میں رہنے والے ہیں۔ یہ ہیں وہ اولیاء اکرام جن کو اللہ اہل کرم کہہ کے پکارے گا روز محشر۔
جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، تو ہم کیوں نہ ایسا رستہ اختیار کریں؟ ہو سکتا ہے عین ممکن ہے بھئی ہمیں دنیا کی وہ عیش و عشرت نہ نصیب ہو، عین ممکن ہے کہ میں کوئی ریچسٹ آدمی نہ بن سکوں، تو ٹھیک ہے بھئی، مجھے ریچسٹ بن کے کیا لینا ہے؟ میں کوئی رات کو اپنے بستر کے اوپر کوئی نوٹ بچھا کے سوؤں گا؟ نہیں، مجھے تو بستر چٹائی والا چاہیے۔ میرے بینکوں میں وہ جو فگرز ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی، سو واٹ؟ کیا میں روٹی کی بجائے پاؤنڈ، ڈالر یا روپے کھانا شروع کر دوں گا؟ نہیں، پھر بھی میں نے کھانی تو روٹی ہے۔ تو ریچسٹ بن کے کیا کروں گا؟ رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقربا، ایون اولادیں توبہ 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 کر کے کہنے چاہیے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کب یہ بزرگوار کوچ کریں تاکہ ہمیں مال ہمارے ہتھے آئے۔ استغفر اللہ العظیم، میرا تجربہ ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے جو ایسا سوچتے ہیں یا کرتے ہیں۔ تو بھائی، ہمیں اللہ کی راہ پر چلنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت و قرب حاصل کرنی ہے، محنت مزدوری کرتے رہنا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی مفلس نہیں رکھتا کہ وہ روٹی سے عاجز آ جائے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے کہ اچھا بھی اب میرے گھر نہیں چل رہا، میں تو فاقہ کشی پہ آ گیا ہوں، میری کو اللہ واسطے مدد کرو۔ نہیں، اللہ اپنے دوستوں کو مفلس نہیں رکھتا۔ جیسے ہی ان کی کوئی ضرورت آتی ہے، فوراً کہیں نہ کہیں سے اہتمام و انتظام ہو جاتا ہے۔ ان کا معاملات چلتے رہتے ہیں، رکتے نہیں ہیں کہ کوئی یہ سوچے کہ اچھا یار میں درویش بن جاؤں، صوفی بن جاؤں، کوئی نمازی بن جاؤں، متقی پرہیزگار بن جاؤں تو شاید میرے گھر روٹی آنا بند ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اس کا ٹائٹل ہے خیر الرازقین کا، وہی خیر کا رزق دینے والا ہے، نہیں بند ہوگا، کبھی روٹی سے عاجز نہیں آئیں گے، اس کا وعدہ ہے۔ وہ تو انسان کی پیدائش سے پہلے اس کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے، پیدائش سے بھی پہلے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے روٹی نہ دے؟ ہاں، یس، یہ جو ہم والہانہ دیوانگی سے بھاگتے رہتے ہیں، پیسوں کے پیچھے، دولت کے پیچھے، کامیابی کے پیچھے، پاورز کے پیچھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں روٹی کا فکر نہیں ہے، ہمیں فکر تو یہ لگژریز کا ہے، یہ ٹاپ آف دا رینج گاڑی اور ٹاپ آف دا رینج موبائل کا فکر ہے، ہمیں روٹی کا تو فکر نہیں، روٹی تو وہ دے رہا ہے۔ لہذا اپنی لگژریز کی خاطر اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، اور بابا یہ چند دن کی زندگی ہے، اللہ راضی کریں، اللہ کے محبوب کی محبت و عشق حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں، شریعت کو، طریقت کو، سنتوں کو، قرآن کو، نماز کو مضبوطی سے، محبت سے تھام لیں، عمل پیرا ہو جائیں ایک سچے سچے مسلمان مومن کی طرح، پھر آپ کے بھی قلوب اذہان میں، آپ کے بھی تمام لطائف میں اللہ کا نور سرعت کرے گا۔ اور یہ جو طریقہ ہے، ہم بتاتے تو ہیں، ہم بتا سکتے ہیں، ہم سکھاتے تو ہیں، سکھا سکتے ہیں، لیکن عمل تو آپ نے کرنا ہے۔ میں نے بتایا دل سے اللہ اللہ کرنا بھی، تو میں نے تو صرف بتایا ہے، روشنی دی، گائیڈ کیا ہے، رستہ دکھایا ہے، قبلہ درست کیا، ہاں بھی ادھر منہ کر لو، لیکن کرنا آپ نے ہے، اور اس کو اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنی کوئی محنت کرتا ہے۔ اگر میں کسی کمپنی میں جاب کروں، 8 گھنٹے کی شفٹ کروں، تو کمپنی مجھے 8 گھنٹے کے پیسے پے کرے گی، 12 گھنٹے کی شفٹ کے نہیں کرے گی۔ اور اگر میں 12 گھنٹے کام کروں تو کتنے کے پیسے ملیں گے؟ 12 گھنٹے کی شفٹ کے۔ میں اگر ویک میں 5 دن کام کروں تو 5 دن کے پیسے ملیں گے، اور اگر میں ویک میں 7 دن کے لیے کام کروں تو 7 دن کے ملیں گے، سمپل از دیٹ۔ اسی طرح رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہوا خیر اور بھلائی والا عمل، نیک عمل، اللہ ضائع نہیں کرتا، اللہ اجر دیتا ہے، دنیا میں بھی، حشر میں بھی، قبر میں بھی، ہر جگہ اس کا اجر ملے گا آپ کو۔ اللہ پاک ہمیں یہ روحانی لطائف کو انڈرسٹینڈ کرنے، ان کو صاف ستھرا اجلا کرنے، اور ان کو نور سے پر نور کرنے کے ہمیں ہمت، طاقت، توفیق، وسائل اور اسباب عطا فرمائے۔ اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں جی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعائے خیر ہوگی۔
ہاں ایک بات ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہو اسی موضوع پر تو جس سورس سے بھی وہ یہ محفل اٹینڈ کرتا ہے یا جو بھی اس کے پاس نمبر میرا یا ساتھیوں کے موجود ہیں، اپنا سوال ضرور بھیجیں، انشاءاللہ تعالی ہم گائیڈ کریں گے۔ جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے خلوص نیت سے، بڑی محبت سے، بڑے محبت والے جذبے سے ہم وہ آگے دینا چاہتے ہیں، ہم دینا چاہتے ہیں، ہم یہ خزانہ آگے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی کو فائدہ ہو، کسی کا بھلا ہو جائے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک شعر بھی ہے نا جی، کوئی لینے والا ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا ایک نئی دیتے ہیں۔ ایسی دنیا جس کی خبر بھی نہیں کسی کو۔ اللہ پاک استقامت ذکر کرتے ہیں جی، اعوذ باللہ۔ اللہ ہو چل، اللہ ہو، 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 اللہ ہو جل جلالہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی علیہ، 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 محمد صلی علیہ۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب ذوالجلال مالک القدوس، اللہ تیرے نام مبارک کا ذکر کیا، خفی بھی کیا، قلبی بھی کیا، جارہ بھی کیا۔ اللہ تیری باتیں کی، تیرے محبوب کی باتیں کی، تیرے پسندیدہ دین اور تیرے محبوب کے مشن کی باتیں کی، تیرا کلام قرآن کی باتیں کی۔ اللہ یہ ساری باتیں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ذکر کرنا قبول فرما، اذکار کرنا قبول فرما۔
कोई बात आड़ी टेढ़ी तिरछी बेअदबी वाली, कोई कुदूरत वाली निकल गई हो मुंह से, लग्जिश से निकल गई हो, गलती से निकल गई हो, अल्लाह रजू करते हैं हमारी तौबा को कबूल फरमा, तौबा करते हैं कबूल फरमा। ऐसे गुनाहों की जो हमने जानबूझकर किए उसकी भी तौबा करते हैं, माफ कर दे। ऐसे जो हमसे अनजाने में हो गए अल्लाह वो भी माफ कर दे। अल्लाह ऐसे गुनाह जिनके कोई गवाह मौजूद हैं वो भी माफ कर दे, जिसका कोई गवाह मौजूद नहीं सिर्फ तू जानता है, अल्लाह वो भी माफ कर दे। अल्लाह जो छुपे ढके छोटे बड़े सगीरा कबीरा गुनाह है सब माफ कर दे। मालिक तेरी बारगाह से तौबा करते हैं, सच्ची करके कबूल फरमा। अल्लाह तू हमारा क्रिएटर है, तू हमें खलकत करने वाला है। अल्लाह हमारी दरख्वास्त है तेरी बारगाह में, हमें ऐसा बना दे जैसे तुझे पसंद आ जाए, जैसा तू चाहता है, जिसमें तेरी रजा तेरी मोहब्बत तेरी खुशी शामिल हो। अल्लाह हमें वैसा बना दे। अल्लाह हम तुझसे तेरी मोहब्बत चाहते हैं, तेरा कुर्ब चाहते हैं, यकीनन वो तेरी राह पर चलकर हमें मिलेगा। अल्लाह हमें अपना कुर्ब अता फरमा दे, हमें वो सराते मुस्तकीम वाली राह अता फरमा दे। अल्लाह वो इनाम याफ्ता लोगों वाला रास्ता अता फरमा दे, ऐसे लोगों वाला रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, जो तेरी रजा चाहते थे, तेरी खुशी चाहते थे, तेरे जिक्र में रहते थे। या अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे जो तेरी बारगाह में मकबूल हो जाएं। तेरे मोहब्बत की तेरी मोहब्बत के हम असीर हैं। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा दे, अपने महबूब की इश्क और मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह हम तेरे महबूब से दीवानगी के हद तक मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हमें सरकार की मोहब्बत और इश्क अता फरमा दे। या अल्लाह हमें दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमा दे। अल्लाह हमें कुरान की हलावत अता फरमा दे, कुरान के खजाने अता फरमा दे। अल्लाह ऐसा करम जो हम भी मुस्तफीद हों, हमारी औलादे नस्लें भी मुस्तफीद हों, ऐसा करम अता फरमा दे। अल्लाह हमें दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। जमीन और आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा। शैतान की हलाकतों से हमें बचाना, नफ्स की चालबाजियों से हमें बचाना। अल्लाह हम बड़े कमजोर हैं, बहुत आजिज हैं, बहुत नातवा हैं। अल्लाह उसकी मक्कारियों चलाकियों होशियारियों को नहीं समझ सकते। अल्लाह बेशक तेरे करम से मुमकिन है कि हम उससे बच जाएं। अल्लाह हम पर अपना करम अता फरमा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। नेकी करने की तौफीक और बुराई से बचने की ताकत नहीं मगर अल्लाह जिसे तू दे, कि तू अजमतों वाला रब है, तू मालिक व खालिक है। अल्लाह तू माबूद है, हम तेरे आजिज़ से बंदे हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मांगते हैं। हमारी दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। जो आज तक मांगा वो भी कबूल फरमा ले, जो लबों पर आ गया वो भी कबूल फरमा ले, जो दिलों में रह गया वो भी कबूल फरमा ले, जो हमारे हक में बेहतर है वो भी अता फरमा दे। अल्लाह हमने अपनी औकात और तंग झोली के मुताबिक मांगा, तू अपने महबूब के सदके वसीले से वाफर अता फरमा दे, वाफर अता फरमा दे। या रब्बुल आलमीन हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, कुरान को समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे मशाइख असातिज़ा और वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, आपके दर्जात आला तरीन फरमा। हजूर मियाँ साहब मुबारक को उम्र खिजरी अता फरमा। हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा दे। या रब्बुल आलमीन ये मुबारक महीना बड़ी 11वीं शरीफ वाला, या अल्लाह तेरे महबूब बंदे के उर्स वाला महीना, या अल्लाह इस महीने के तवस्सल से मांगते हैं। अल्लाह हमारी सारी दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब के जो पीर हैं अल्लाह उनकी मोहब्बत और ख़ास तवज्जो अता फरमा दे, ख़ास निगाह अनायत अता फरमा दे। इलाही अंत मकसूदना वरिदा का मतलूबना आतीना मोहब्बत ज़ातिका व मार्फत सिफ़ातिक
آمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. شکر الحمدللہ رب العالمین. آپ سب کو آج کی محفل بہت مبارک ہو. اللہ پاک ہمارا یہ خفی اور قلبی ذکر کرنا قبول فرمائے، ہمارا جارہ ذکر قبول فرمائے، تعلیمات اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ تھوڑا وقت جو اس کی یاد میں بیٹھے اللہ قبول فرمائے، اور یہ تھوڑا وقت ذکر کے لیے نکالنا ہمارے لیے سنگ میل بن جائے. ہمیں سنورنے کی اللہ پاک توفیق دے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ دین اسلام پر استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.